الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بات کی کہ آج کے دن کو دو نسبتیں حاصل ہیں، اور ایک نسبت آج میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اور دوسری نسبت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آج ہم اس ہستی کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو صرف شاعر ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمہ جہت شخصیت بنا کے اور اس قرۂ ارضی کو ایک خاص تحفہ عطا کیا ہے۔ میں انہیں صرف شاعر مشرق نہیں سمجھتا، میرے نزدیک وہ شاعر حیات بھی ہیں، وہ شاعر انسانیت بھی ہیں، اور وہ شاعر مشرق و مغرب بھی ہیں، وہ شاعر قوم و ملت بھی ہیں، اور وہ شاعر حریت بھی ہیں، اور وہ حکیم الامت بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال قادری علیہ رحمہ، آج آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ عشق رسول کی بات ہوئی اور آپ کے ایک خاص شعر سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ عشق کی جب بات کی جاتی ہے، عشق ایک کیفیت کا نام ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان دو بزرگوں نے 10 چیزوں کا ذکر کیا، عشق کی 10 کیفیات کا ذکر کیا اور 10 منازل کا ذکر کیا۔ اور سر دلبراں کے اندر ایک جملہ ہے عشق کی تعریف میں، فرماتے ہیں عشق سے مراد وہ کیفیت قلبی کا نام ہے کہ جس سے انسان کو عشق ہو جائے تو اس کی طرف میلان بڑھتا ہے، پھر اس کی ہاں میں ہاں میسر آ جاتی ہے اور اس کی نا کو نہ سمجھتا ہے، اور اس کے غم میں رونا وہ اپنا عبادت سمجھتا ہے، اور اس کے ہجر و فراق اس کی ذرا ہوا کرتی ہے، اور اس کا وصل کبھی بھی عاشق کو سیر نہیں کرتا۔ ان تمام کیفیات کو جمع کر لیا جائے تو عشق سامنے آ جاتا ہے۔ تو علامہ کے نزدیک عشق کی بہت سی تعبیرات ہیں۔ علامہ نے اپنے عشق کو عام عشق سے ہٹ کے بیان کیا ہے، اور ان کے عشق کا مرکز محور ایک ہی ہے، یا تو وہ خدا کی ذات ہے یا ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ علامہ کا عشق کتابی عشق نہیں ہے، اور علامہ کا عشق جو ہے وہ ظاہری عشق بھی نہیں ہے، اور علامہ کا عشق الفاظ و معانی کا عشق بھی نظر نہیں آتا، وہ ایک جذب درون نظر آتا ہے، وہ ایک خاص کیفیت نظر آتی ہے۔ علامہ نے خود عشق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ آپ اگر شاعری کی بات کریں، فن شاعری کی بات کریں، تو ان 2 مصروں میں 4 چیزیں ذکر کی علامہ نے، اور میں سوچ رہا تھا کہ علم الکلام کا بہت ماہر آدمی ہو وہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے۔ مکمل نہ ہوتا تو آج ہم یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے، اگر ان کا کام اور ادھورا رہ جاتا تو ہر زبان زد عام کی محمد سے وفا کی صدائیں ہمیں عام نہ نظر آتی۔ علامہ کا جو عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ کا معیار جو ہے وہ ایک ایسے عاشق صادق کا ہے جہاں وہ صاحب علم نظر آتے ہیں، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب حضور کے ادب اور احترام کی باری آتی ہے، تو وہ ہمیں اس قافلے کے سالار نظر آتے ہیں جو حجاز کا قافلہ ہے۔ جب حضور کی عقیدت کی باری آتی ہے تو وہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہیں ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بلال حبشی کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قافلے کا کوئی ایک باسی ہے جو بچھڑ گیا قافلے سے اور وہ پاکستان کی سرزمین میں آج آرام کر رہا ہے۔ تو میں علامہ کا وہ ایک معروف جو شعر ہے جس میں انہوں نے اپنے عشق کی غمازی کی ہے اور سبب حضرت بلال حبشی کو بنایا ہے، ان کی اداؤں کو بنایا ہے، ان کے وسیلے سے ہمارے سینے بھی انہوں نے روشن کیے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور اقبال کی کیفیت دیکھیے، اس کا ازل سے وہ بھی پڑھ دیں، اس کا ہجر و فراق دیکھیے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی اور نماز تیری دید کا ایک بہانہ رہی۔ میں اس پہ 3 حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا مختصراً۔ اور اقبال کا ہجر دیکھیے، فراق دیکھیے، عشق مصطفیٰ سے چور چور وہ ہستی ہمیں کیا کہہ رہی، خوشا وہ دور کہ یثرب مقام تھا اس کا، اور خوشا وہ وقت کہ دیدار عام تھا اس کا۔ اب حضور کے دیدار کے لیے ان کی تڑپ دیکھیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے بعد اپنی تڑپ، اپنی طلب اور اپنی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں، کاش کہ وہ لمحہ ہمارے سامنے آ جائے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز آپ نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرمایا اور پیچھے صحابہ بھی تبسم فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے امام آگے ہو، مقتدی پیچھے ہو، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ تبسم ہو رہا ہے؟ اقبال نے اس مسئلے کو حل کر دیا، فرمایا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ کی نماز تو چہرہ مصطفیٰ میں ہے اور چہرہ والضحیٰ میں ہے، اور جب آپ اللہ اکبر، بخاری میں روایت حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کیفیات جو علالت کے تھے،
اور وصال کا وقت قریب تھا، آپ مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر نہیں ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ ذرا پردہ سرکاؤ، میں دیکھوں میرے صحابہ ابو بکر صدیق کی معیت میں نماز کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کیفیت کو محسوس کریے جو اقبال نے محسوس کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ نور کا پردہ الگ کیا، چہرہ مصطفیٰ مسجد نبی شریف کی طرف ہوتا ہے، مسجد روشن ہو جاتی ہے اور صحابہ نے اپنے کعبے سے مکھ موڑتے ہوئے حضور کی طرف قبلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا اپنی نمازیں پوری کرو، ادائے دید سراپا نیاز تھی۔